امام نے فرمایا حبل اللہ سے مراد ولایت علی ہے، حبل اللہ سے مراد ولایت علی ہے، یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک دنیا پالو، علی کی ولایت کو تھام لو۔ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ دیا، اب زبان پہ علی ولی اللہ بھی لے آؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تفرقہ نہ ہو تو دنیا پالو، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر کے ہو جاؤ۔ جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے فرقوں میں بٹے رہو گے، اس لیے کہ علی کی ولایت حبل اللہ ہے، جو علی کی ولایت تک آیا وہ فرقہ واریت سے بچا، جسے فرقہ واریت سے بچنا ہے وہ علی ولی اللہ کہے۔ علی ولی اللہ ہی نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ضامن ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ انسان پوری زندگی لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، لیکن منکر علی ولی اللہ ہو تو ان دونوں اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال دوں، زبان پہ یا علی یا علی یا علی یا علی، مثال دینے جا رہا ہوں۔ میں آیا، میں نے کہا کسی سے بھی، میں نے کہا فرض کیجئے کسی مومن سے میں نے کہا، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہے، میں نے کہا بھائی مجھے ذرا پانی پلائیے۔ کہنے لگے مولوی صاحب پانی لے کر آتا ہوں، گئے لے کر آئے، گلاس دیا، میں نے دیکھا گلاس میں بال، میں نے کہا یہ بال کیسا ہے؟ کہا مولوی صاحب کنویں سے پانی نکال کے لایا ہوں، اس میں کتا گرا ہے، یہ اس کتے کا بال ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ پانی میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے، اسے پھینک دو، کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا جاؤ 40 ڈول پانی نکالو، 40 ڈول پانی نکالو۔ اچھا 40 ڈول پانی نکال کے پھر صاحب پانی لے کے آ گئے۔ میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا یہ بال کیسا ہے؟ کہنے لگے میں نے 40 ڈول پانی نکال دیا۔ میں نے کہا کتے کو نکالا تھا؟ کہا نہیں، میں نے کہا جب تک کتے کو نہیں نکالو گے 40 نہیں 40,000 ڈول پانی نکال دو، اس پانی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جب تک دل کے کنویں سے بغض علی کا کتا نہیں نکلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ یہ علی علی، یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کرتے ہیں، یہ تو رسولوں کا وظیفہ ہے، نبیوں کا وظیفہ ہے علی علی۔ آپ نے تو لمحوں میں جو ہے علی علی کر لیا۔ ایک بار سچے دل سے یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، علی کی بات کرتے ہیں، علی والے کی بات سنیے۔ لکھنے والا کون اتنا بڑا محدث ہے کہ کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں رد کر دے؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ مولا کا کسی بستی میں جائے، بس جائے، وہاں کا رہنے والا اس کا عقیدہ جانے بغیر کہ یہ کس عقیدے پر ہے، کس کو مانتا ہے، محبت کر لے، اللہ اسے جنت دے گا۔ علی سے نہیں، علی کے شیعہ سے بغیر جانے، بغیر حضور بغیر جانے ہوئے علی کے شیعہ کا عقیدہ جانے بغیر کہ یہ کس خدا کو مانتا ہے، یہ کس دین پر ہے، صرف محبت کر لے، امام فرماتے ہیں اللہ اسے جنت دے گا۔ اور بغیر جانے انجانے میں اسی شیعہ سے دشمنی کر لے،
امام فرماتے ہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا بغیر جانے علی کے چاہنے والے سے کوئی محبت کرے صلہ جنت، بغیر جانے دشمنی کرے سزا جہنم۔ اب سوچئے جب چاہنے والوں سے بغیر جانے کوئی دشمنی کرے تو صلہ جہنم ہے، علی سے کوئی جان بوجھ کے عداوت کرے علی، اگر کوئی جان بوجھ کے، جب انجانے میں محبت کا صلہ جنت ہے، انجانے میں دشمنی کی سزا جہنم ہے، تو جو جان بوجھ کے دشمنی کریں جہنم میں کس طبقے میں ہوں گے، اور جو جانتے ہوئے محبت کریں علی کی معرفت رکھتے ہوئے، وہ معرفت نہیں جو کما حقہ معرفت ہے، جو ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں، وہ معرفت رکھتے ہوئے، بہت لطف آئے گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، میں علی کی معرفت ضروری ہے۔ اسی محدث نے، جو سب سے بڑا محدث ہے ہمارے شیعہ مذہب کا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے امالی شیخ صدوق، انہوں نے املا کروایا، لکھوایا، امالی املے کی جمع، اس میں روایت ہے بھائی حضور عباس بھائی، روایت تو سنیے گا آپ، علی کیا ہے؟ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے کہا دیکھو تم پر واجب ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، یعنی کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اصحاب نے سوال کیا اللہ کے نبی ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم نے اللہ سے محبت کی، ہمیں کیسے معلوم چلے کہ ہم نے اللہ کے دشمن سے عداوت کی؟ بس یہ سوال ہو ہی رہا تھا کہ مسجد میں علی داخل ہوئے، پیغمبر نے کہا علی سے محبت کرو، اللہ سے محبت ہے، علی کے دشمن سے عداوت کرو، اللہ کے دشمن سے عداوت ہے۔ عرفان کی باتیں سنا کیجیے، علی سے محبت، اللہ سے محبت، علی کی دشمنی، اللہ کی دشمنی۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں ہر ماتمدار نمازی ہوتا ہے، میں ہر ماتمی کو نمازی مانتا ہوں، وہ ماتمی کیا جو نماز سے دور ہو، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے جب فضائل سنیں گے نا تو لطف کچھ اور ہوگا، یقین مانیے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، بے شک نماز منکرات سے روکتی ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش چیزوں سے اور منکرات سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اکبر ہے، اکبر ہے۔ یہ کون ہے اللہ کا ذکر جو اکبر ہے؟ امام نے فرمایا نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، ہم اللہ کا ذکر ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز صلاۃ بے شک منکرات سے روکتی ہے، منکرات کیا ہے؟ معروف، اچھا امر بالمعروف کا حکم ہے، سب پر فرض ہے، سب پر ضروری ہے، نہی عن المنکر کا فرض ہے، سب پر ضروری ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ معروف نیکیوں کی دعوت دینا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ یہ برائی کیا ہے اور یہ نیکی کیا ہے؟ ظاہراً میں تو بہت ساری نیکیاں ہیں، حقیقت میں نیکی کیا ہے جس کو امام نے کہا؟ امام نے فرمایا معروف سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میرے دادا علی کی ولایت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو دوسرے مومن کو علی کی ولایت کی دعوت دینا ضروری ہے۔ پوچھا مولا معروف آپ کے دادا کی ولایت، یہ منکر کیا ہے؟ کہ منکر ہمارے دادا علی کی ولایت کے منکر ہیں۔ منکر
اور واجب ہے یہ بھی کہ منکرات سے روکا جائے. اگر کوئی منکرات کی طرف جا رہا ہو تو علی والوں پر فرض ہے کہ اسے روکے, اس کی ہدایت کرے کہ نہیں جانا. واضح ہو گئی بات. معروف علی کی ولایت, منکر دشمن علی. اور نماز کا کیا خاصہ ہے؟ نماز منکرات سے روکتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کیسے معلوم چلے نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھو منکرات سے کتنے دور ہوئے. منکرات سے اگر بات پہنچ گئی تو بہت کچھ فائدہ. منکرات سے کتنے دور ہوئے. نماز پڑھنے کے بعد دیکھو معروف علی کی ولایت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دیکھو نیکیوں سے قریب کتنے ہوئے, منکرات سے دور کتنے ہوئے, معروف کے کتنے قریب آئے, منکرات سے دور کتنے ہوئے. معروف علی کی ولایت ہے, منکر دشمن ولایت ہے. تو اب اگر جاننا ہے نماز قبول ہوئی کہ نہیں تو نماز کے بعد دیکھو علی کی ولایت کے کتنے قریب ہوئے, منکر ولایت سے کتنا دور ہوئے. اب مجھے بتائیے کون شیعہ ایسا ہے جو علی کی ولایت کے قریب نہیں ہونا چاہتا اور منکر ولایت سے دور نہیں ہونا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں نا. نماز کیا کام کرے گی؟ علی کی ولایت کے قریب کرے گی, منکر ولایت سے دور کرے گی. نماز پڑھیے تاکہ علی کی ولایت کا قرب ملے, منکر ولایت سے دوری ہوتی چلی جائے. منکر ولایت سے جتنے دور ہوں گے اتنے ہی کامیاب ہوں گے. بس سمجھ گئی بات. انشاءاللہ کل بات کروں گا. جتنے قریب ہوں گے ولایت سے اتنے ہی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. تو نماز علی کی ولایت, علی کی ولایت اگر ہے تو ہر عمل قبول ہے. علی کی ولایت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں. نبیوں کے برابر عمل لائے جائیں تب بھی قبول نہیں ہے. یہ فرش ازا ہماری تربیت کے لیے بچھایا جاتا ہے, اختلاف کے لیے نہیں, اتحاد رائے کے لیے ہوتا ہے. اپنے ذاتی اختلاف انسان کو بالائے طاقت دینا چاہیے, خاص کر کے ان 10 ایام میں, اس لیے کہ یہ 10 دن رونے رلانے کے ہیں. غریب زہرا کتنا مظلوم ہے. آج 2 محرم ہے, آپ بیٹھے ہیں شہید کوفہ مسلم کے یتیموں کا پرسہ دینے. 2 یتیم بچے جو اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے بچھڑ کر, جو کربلا گئے ہیں وہ پھر جائیں, جو نہیں گئے ہیں انہیں مولا بلائیں. ایک جگہ ہے مسیب, وہی ان 2 شہزادوں کی قبریں ہیں. جائیں گے دیکھتے ہی دل تڑپ جائے گا. کیا کریں, زیارت کے جملے پڑھیں گے آنکھوں سے آنسو جائیں گے. 2 شہزادے رقیہ کے, عباس کی بہن کے بیٹے, اللہ اکبر, اسیر کر لیے گئے قید خانے میں. کیسے گزرتی تھی قید میں؟ دن میں روزہ رکھتے تھے, شب بھر عبادت کرتے تھے, شہادت سے 1 دن پہلے 1 وقت کھانا ملا. کیا مظلومی ہے. اللہ اکبر. صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, محسوس کریں گے, جن کے پہلو میں دل ہے